السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں قائد اعظم کی مشق کو پڑھا تھا۔ قائد اعظم کی مشق میں پہلا سوال جو تھا وہ جوابات لکھیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے 3 سوال حل کیے، پھر متعلقہ الفاظ کو آپس میں ملائے، یعنی کالم الف کو کالم ب سے ملانا تھا، یہ بھی آپ نے حل کیا۔ پھر درج ذیل الفاظ کے جملے بنائے، یہ حل کیا۔ پھر درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یہ سوال حل کیا۔ پھر یہ سوال حل کیا کہ نظم کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں آنے والے الفاظ کون سے کتنی بار آئے ہیں یہ بتانا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 کو حل کیا۔ ہم معنی جو ہے الفاظ ہم معنی مترادف کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں، یہ سوال حل کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، اس نظم میں آنکھوں، سینہ، دل کا ذکر ہے اور باقی جسم کے مزید 12 حصوں کے آپ نے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے حل کیا۔ اس کے بعد مثال کے مطابق آپ نے واحد کے جمع کے واحد لکھنے تھے، یہ سوال حل کیا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے گرامر، اردو گرامر کا، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب میں جتنے بھی گرامر کے سوالات جو ہم نے تمام لیکچرز میں حل نہیں کیے تھے وہ آج ہم حل کریں گے۔ تو آج کا جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ ہے حرف تحسین کے بارے میں، جو کہ صفحہ نمبر 49 پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال، حرف تحسین کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایسا حرف تحسین، حرف کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف یعنی یا ایک، ٹھیک ہے۔ تو تحسین کیا ہے؟ تحسین یعنی کسی کی تعریف کرنا، کسی کو شاباش دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو حرف تحسین کہا جاتا ہے۔ سبق میں شاباش کا استعمال ہوا ہے، آپ کے جو سبق آپ نے پڑھا استاد کا احترام، ٹھیک ہے، اس میں شاباش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی کی تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کسی کی تعریف کے لیے یا کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تعریف کے زمرے میں آتے ہوں، حرف تحسین کہلاتے ہیں، یعنی شاباشی کے الفاظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شاباش، واہ واہ، تو یہ حرف تحسین کے اس میں آئیں گے زمرے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چند الفاظ میں نے بھی آپ کے لیے یہاں لکھے ہیں، جیسے بہت اچھا، خوب، بہت خوب، زبردست یا خوبصورت، ایسے الفاظ کو ہم حرف تحسین کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو حرف تحسین کی سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ان دونوں جملوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 52 پہ یہ سوال موجود ہے۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھنے ہیں آپ نے۔ وہ اسکول جاتا ہے اور وہ اسکول جاتا تھا۔ تو ان دونوں جملوں کو پڑھ کے بیٹا آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جاتا ہے یعنی آج کی یا ابھی کی بات ہو رہی ہے، یا زمانہ جاری کی بات ہو رہی ہے، زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ اسکول بچہ جاتا ہے، لیکن وہ اسکول جاتا تھا، تو یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ بہت پہلے وہ کبھی اسکول جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یا کل سے چھوڑ دیا یا پرسوں سے یا ایسے ہی پیچھے دنوں کی، گزرے دنوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ کس پر ختم ہو گیا ہے پر۔ تو اس جملے کا تعلق زمانہ موجود میں موجود زمانے سے ہے، یعنی جو ہو رہا ہے، جو جاری ہے اس زمانے سے ہے۔ ابھی جو فعل حال میں جو زمانہ ہے، ابھی جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جملے کے آخر میں ہے کو تھا میں بدل دیا جائے تو زمانہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ بن جاتا ہے، یعنی جو جملہ جو کام زمانہ حال میں ہو رہا ہے اسی کو اگر ہے کو تھا میں بدل دیا جائے تو وہ زمانہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے وہ بات، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کل کوئی کام کیا ہوگا، میں کل کھیلا تھا، تو وہ زمانہ ماضی کا حصہ بن گیا۔
میں آج کھیل رہا ہوں یا میں آج کھیل گیا، میں کھیلتا ہوں، تو یہ آپ کا جو ہے حصہ ہے زندگی کا، تو یہ آپ کا حال کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چند الفاظ یہاں آپ کو دیے گئے ہیں۔ کالم الف میں جو ہے وہ جملے سے ہے ہٹا کر تھا لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کو زمانہ ماضی میں بدل دینا ہے ہم نے جملوں میں۔ جیسے موسم اچھا ہے، اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اگر ہے کی جگہ تھا لکھ دیا جائے تو یہ زمانہ ماضی کا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ موسم اچھا تھا۔ سلمیٰ کھاتی ہے، اگر ہے کی جگہ تھا لکھ دیا جائے تو سلمیٰ کھاتی تھی۔ اسی طرح آپ ان کو بھی دیکھیں اور باقی کے 2-3 جو جملے دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ تبدیل کریں۔ جیسے سلمیٰ کھاتی ہے لکھا ہوا ہے، تو سلمیٰ چونکہ لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم تھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے حال کو ماضی میں تبدیل کیا، اسی طرح یہاں پر صفحہ نمبر 57 پر ہم نے ماضی کو حال کو جو ہے وہ ہم نے مستقبل میں، زمانے مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں تبدیل کر دینا ہے۔ ان دونوں جملوں کو سب سے پہلے غور سے پڑھنا ہے اور یہی ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیسے اس کو زمانہ مستقبل میں، زمانہ حال کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے سلمیٰ کتاب پڑھتی ہے، تو یہ زمانہ حال کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلمیٰ کتاب پڑھے گی، یعنی ابھی اسے پڑھی نہیں ہے۔ آپ نے جملے کو غور سے پڑھا ہے تو ابھی اسے پڑھی نہیں ہے کتاب، وہ ابھی پڑھے گی۔ تو جب ہم نے پڑھتی ہے کو پڑھے گی کر دیا تو یہ ہم نے زمانہ حال سے جملے کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کر دیا، پہلا زمانہ جو ہے۔ تو اسی طرح لکھا گیا ہے پہلے جملے میں زمانہ حال موجود ہے، یعنی موجودہ زمانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے وہ اس میں مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی وہ کام ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زمانہ مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں سے ہم نے زمانہ حال کو زمانہ مستقبل کے بارے میں جانا کہ کیسے جملہ تبدیل کر سکتے ہیں ہم۔ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ جیسے احمد اسکول آتا ہے، تو آتا ہے تو زمانہ حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب اگر ہم آئے گا کر دیں، اس کو بڑی اے لگا دیں اور گاف الف گا لکھ دیں یعنی گا، تو یہ ہو جائے گا احمد اسکول آئے گا، یعنی ابھی وہ اسکول آتا ہے لیکن وہ مستقبل میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ لبنہ سوتی ہے، تو اسی طرح لبنہ چونکہ لڑکی ہے تو سوتی کی جگہ ہم تے چھوٹی تی کی جگہ ہم اگر حمزہ چھٹی ای لکھ دیں گے تو آگے ہم اس کے گی لکھ دیں گے، تو یہ بن جائے گا زمانہ مستقبل، ٹھیک ہے۔ لبنہ سوئے گی۔ آگے بھی یہ جو 3 جملے ہیں یہ آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے جتنا بھی آج گرامر کا پڑھا ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے۔ اللہ حافظ۔